میرے حبیب، اے میرے طاہا، اے میرے مدثر، اے میرے مزمل، اے میرے سراج منیر، تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ اے رب کریم تو جانتا ہے یہ سب مجھے بہت پیارے ہیں، میرے صحابی ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ چھپ چھپ کے رو رہے ہیں، مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ میں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو تو سمجھتا ہے نا کہ یہ غریب ہے، وہ امیر کو دیکھ کے شرمندہ ہے کہ وہ ایسا تحفہ لایا ہے، میرے پاس وہ دینے کو ایسا تحفہ نہیں ہے، تو میں ایسی چیز دیتا ہوں جو عورت بھی دے سکتی ہے، جو مرد بھی دے سکتا ہے، جو غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، بچہ بھی دے سکتا ہے، ہر ایک اس اجر رسالت کو دے گا۔ تو خداوند کریم نے اس آیت کو اتارا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ سب سے آسان ہے مودت فی القربہ۔ تو پھر رسول نے کیا کہا تھا کہ مجھے تمہارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، میں اگر اب تمہاری شفاعت کروں گا تو اس مودت کو دیکھ کے کروں گا، جس کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو یہ خداوند کریم اور میرے رب کریم کا آپس میں ایک معاہدہ تھا جو ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کبیر کی جمع جیسے اکبر کہتے ہیں، اکبر جو بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اکبر بڑا، کبرا اس کی مؤنث ہے، کیونکہ میری آج یہ آخری یہاں پہ مجلس ہے تو اس لیے میں ذرا اپنا سبق دہرا رہی ہوں۔ اکبر بڑا، اس کی مؤنث یعنی مرد، اور اس کی مؤنث کبرا۔ اصغر چھوٹا، اس کی مؤنث صغرا، شاباش۔ اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو سب سے پیارا مرد ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے جو بھی ہو، فیملی میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں اقرب، الف قاف رے بے، اقرب۔ اور جو مؤنث ہوگی اسے کہیں گے قربا، ٹھیک۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس آیت میں قربا کا لفظ ہے، صیغہ مؤنث ہے، واحد بھی اور ایک ہے، چار بھی نہیں، ایک ہے۔ اور یہ وہی بی بی ہے نا جس کے لیے میرے رسول نے بار بار کبھی چادر کے سامنے لے کر بتایا تھا کہ یہ فاطمہ ہے، اور کبھی مباہلے میں لے جا کر بتایا کہ یہ وہ پنجے تن ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کی شوہر ہے اور فاطمہ کی بیٹی ہے۔ میں آج صرف اپنی بیوی کی اسی حوالے سے بات کروں گی کہ کہتے ہیں کہ بیوی دربار میں گئی، بس یہ ایک بات لوگ کہتے ہیں حق ملا یا نہیں ملا، تو سب سے زیادہ مناظرے جو کی ہیں مولانا اسماعیل نے کی ہے، بہت زیادہ انہوں نے آپ کے لیے وکیل بنے ہیں آپ کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی انہیں بلاتا تھا نا وہ پہنچ جاتے تھے، انہیں کوئی عذر نہیں ہوتا تھا، کوئی فیس کی بات نہیں کرتے تھے کہ اتنی فیس چاہیے، اتنا چاہیے، نہیں، خود ہی چلے جاتے تھے۔ اور وہ بڑی ایک بات پہ کہتے تھے کہ یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، لوگ پنجے تن پاک یعنی اہل بیت کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے میں کسی کے یہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو میرے ساتھ دو چار لوگ اور بھی ہوتے ہیں، تو وہ مجھے تو کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، مجھے مرغ مسلم کا کھانا رکھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ جو وہ ساتھ والے میرے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہیں بھی کھلا دیں گے، آپ تو کھائیں۔ تو بھی کا جو لفظ آ جاتا ہے نا وہ ہمارے لیے ایک فرق ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی میں شامل ہیں۔ تو یہ محمد و آل محمد بھی والے نہیں ہیں، یہ تو آل محمد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پہ درود واجب ہے، ہر نماز میں اگر نہ پڑھیں ان پہ تو درود واجب ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خاندان رسالت پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اسماعیل ایک گاؤں میں گئے جہاں پر بیچارہ ایک ہی کوئی مومن تھا، وہاں انہوں نے مجلس پڑھنی شروع کی،
اس بیچارے نے بڑی مشکل سے مجلس کا انتظام کیا تھا، تو وہاں کے جو بڑا ذمہ دار تھا وہ اس نے سنا جب یہ تقریر کہ بیوی گئی دربار میں اور ان کو حق نہیں ملا، تو وہ کہنے لگا یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الانبیاء کی بیٹی دربار میں جائے اور اس کو حق نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھے پہنچ گئے جہاں مولوی اسماعیل بیٹھے تھے اور تقریر کر رہے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے مولوی صاحب ذرا نیچے اتر آئے۔ اور مولوی اسماعیل، کیا بات تھی ان کی، لوگ ان کے ساتھ اتنی احترام سے تمیز سے بات کرتے تھے، اور یہ بالکل گستاخانہ انداز میں جا کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ذرا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ غلط بات کی کہ بیوی کو حق نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اچھا میں کچھ نہیں کہتا، آپ اپنے کسی مولوی سے جا کے بات کر لیں، میں تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں۔ وہ بھی مولانا اسماعیل تھے اور ان کا میں 2 دن اسی گاؤں میں ہوں، اب جاؤں گا ہی نہیں، اپنے کسی مولوی سے جا کے پوچھو۔ انہوں نے باقاعدہ پرچہ نکالا، خود اپنے قلم سے لکھا کہ بیوی دربار میں گئی تھی، حق نہیں ملا۔ اس ذمہ دار نے، ظاہر ہے وہ تو ذمہ دار تھا، اس کے دماغ میں تو تھی کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ اس نے وہ پرچہ لیا، رکھا اپنے پاس، اور اس کے بعد وہ شفیع اکاڑوی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، کافی پاپولر اہل سنت کے۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھی آپ کیوں آئے ہمارے پاس، آپ ہمیں بلا لیتے ہم خود آپ کے پاس آ جاتے، آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہو کہ یہاں میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ وہ کسی دولت مند کے پاس جائیں، دولت مند کو انہی کے پاس جانا پڑتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا تھا نا کہ سیستانی ہمارے جو مستقل ان کے پاس کیسے وہ گئے تھے پوپ صاحب، تو کہتے ہیں کہ میں آ جاتا، آپ مجھے بلا لیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے چین نہیں آ رہا، میں بڑا پریشان ہوں کہ ایسے ایسے شیعوں کے مولوی نے بات کی، آیا یہ سچ ہے، یہ پرچہ ہے۔ اس نے مجھے ثبوت کے طور پہ تحریر کر کے پرچہ دیا۔ اس نے پرچہ پڑھا، اس نے کہا آدھی بات کی ہے، غور سے سننے والی بات ہے یہ آپ لوگوں کے لیے۔ اس نے کہا آدھی بات کی، آدھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا آدھی کیا کی ہے، مجھے بتاؤ نا، گئی تو تھی نا؟ کہتے گئی تو تھی، لیکن اس مولوی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نبی کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، نبی کی جو ترکہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کی اولاد کا نہیں ہوتا، یہ نہیں بتایا اس مولوی نے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں بتایا، لیکن تم مجھے صرف ایک بات کا جواب دے کہ وہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ کہا گئی تھی، یہ تو بات سچ ہے کہ گئی تھی۔ تو اس نے کہا گئی تھی تو بس مجھے اتنی بات بتا، وہ سید الانبیاء ہے، ہمارا نبی ہے، جب وہ گئی تھی تو انہیں حق کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تھا نہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں ایک ذمہ دار ہوں، میری بیٹی تیرے گھر آ جائے شفیع اکاڑوی میرے مرنے کے بعد اور تجھے کہے کہ میرے باپ کا ترکہ لے کے دے، تو کیا کرے گا؟ کہے گا میں لے کے دوں گا۔ اس نے کہا تم میرا تو ترکہ لے کے دے دے گا، تو وہ جو سید ہے، سردار ہے ہمارا، اس کی بیٹی کو تو نے ترکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ بات مجھے تیری سمجھ میں نہیں آئی، اور اسی وقت وہ واپس آئے۔ اچھا، مولوی اسماعیل وہی موجود تھے، انہوں نے فوراً مولوی اسماعیل سے کہا کہ اپنی حویلی میں انہیں بلایا، عزت کے ساتھ سارے گاؤں والوں کو بلایا، اور سب کے سامنے دستار یعنی جو پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی تھی وہ کھول کے مولوی اسماعیل کے سامنے رکھی، اور کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، اور اب مجھے پتہ چلی ہے کہ سید الانبیاء کی بیٹی، میرے نبی کی بیٹی دربار گئی اور اس کو حق نہیں ملا تھا۔ تو مولانا آپ مجھے وہ کلمہ پڑھا دیں جو آپ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ میں اب وہی کلمہ پڑھوں گا جو آپ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ سچے ہیں۔ جو بیٹی کا احترام نہ کرے اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا، تو پھر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی
चूँकि बाद मजलिस ताबूत बरामद होगा और आज आखिरी मजलिस है, खुदावंद करीम इस घर को शाद व आबाद रखे और हमेशा इसे ज़िक्र हुसैन होता रहे और उन्हें इससे भी बड़ा घर मिले और इससे भी बड़ा ये अज़ा खाना बनाए खुदावंद करीम। और जो जो मोमिनात चाहती हैं खुदावंद करीम सबके घरों में अज़ा खाना ज़हरा बनाए ताकि ज़िक्र हुसैन जारी रहे। आप लोगों से भी इल्तमास दुआ है, अपने अपनी दुआओं को दिल में याद रखिएगा कि आज बीबी सकीना के सदक़े में खुदावंद करीम जो मोमिनात यहाँ पर आई हैं उनकी जो दिली हाजात हैं वो पर आएँ, उनकी परेशानियाँ दूर हों, उनको रिस्क मिले, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए। ऐ मेरे मौला जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा हो जाए। ऐ मेरे मौला जो परेशान हाल हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़ुबान पे अपनी लफ्ज़ नहीं आते कहने के लिए, ऐ मेरे मौला तू दिलों को सुनने वाला है। मेरे खुदावंद करीम उनकी सारी दुआओं को सुन लेना, उनकी परेशानियों को दूर कर देना। ऐ मेरे मौला जो घर के लिए परेशान है उन्हें घर अता कर देना, जो माएँ अपने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं उन्हें नेक बार और नेक घर अता कर देना। ऐ मेरे मौला हर परेशान हाल की परेशानी दूर कर देना। रोज़े मैशर हमें प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना। ऐ मेरे मौला बे औलाद को औलाद अता करना, बेरोज़गार को रोज़गार अता करना। वक्त आखिर मेरे मौला हमारे पास हैं और ऐ मेरे रहीम रोज़े मैशर जब शिद्दत की गर्मी हो मेरी बीबी पाक की चादर के साए में हमें रखना, लवायल हम्द के साए में हमें रखना। साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएं और पुल सरात से हमें पार लगाएं। मेरे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए और जो मोमिनात यहाँ पर आई हैं उनकी जो भी दिली हाजात हो मेरे मालिक उनको बरलाएं। कोई गलती कोताही हो गई है तो माफ। ऐ मेरे मौला इनकी कोई गलती कोताही हुई है जो कि नहीं हुई है, लेकिन तू फिर भी सुनने वाला देखने वाला है और हम लोग गुनाहगारों के भी गुनाहों को माफ़ कर देना। इस वक्त के सदक़े में नहीं कर सकी आप लोगों की मैं माफी चाहती बाजी की से तो सलामती के लिए बुलंद सलावत इनकी बेटी के लिए दुआ करते अच्छा इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह ताला आपकी जो दिली हाजात हैं, बल्कि जो जो मोमिनात यहाँ पर आई हैं उनकी जिसकी जो जो दिली हाजात है इस वक्त के सदक़े में मेरे मौला उसे पूरा करना। और ऐ मेरे रहीम यतीम कासिम थे उस यतीम के सदक़े में मेरे मौला जो यतीम है उनकी हिफाजत करना, उनकी मदद करना और सबकी परेशानियों को दूर कर देना और खुशियाँ और सुकून अता कर देना। ऐ मेरे मौला एक ऐसी दुआ है कि जिसके लिए हर एक का दिल तड़पता है और वो ये कि ऐ मेरे मौला इतना रिज़्क़ अता करके लंगरे हुसैन चलाए और हमारी इस दुआ को मुस्तजाब कर लेना, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। दरूद पढ़े मोहम्मद इसकी आवाज़ पीछे करो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत इस दुआ के साथ कि हमारी ये तमाम मजालिस जो यहाँ पर पढ़ी गई हैं, जिसने भी यहाँ पर जो जिक्र किया है वो सब कबूल हों। दरूद पढ़े मोहम्मद। ये जिसके नीचे है ना वो अपनी गोद में रह ले, इसमें करंट नहीं। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी या हैदरी या बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत उस पे बेटा परस नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। हम ना सारे जवाब दे नारे तकबीर इधर ही कर नारे रिसालत नारे
सके। मेरा कसूर नहीं है। मोहम्मद वाले वो बस मोहम्मद माइक सलावत। चलो और मीठा मत चलो माइक। चलें आप अपनी तवज्जो इधर रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। वो दूसरा था, आप पढ़े। आप पढ़े बाजी। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने सवाल किया था मेरे मौला से कि मौला ये आंसू कैसे आ जाते हैं, मजालिस में आंसू कैसे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोते रोते आपका कितना भी प्यारा हो, एक दिन आपके आंसू खुश्क हो। आज मेरा कसूर नहीं है। माइक डिस्टर्ब के बगैर ही पढ़ लो। सारा फ्यूज उड़ गया उसकी वजह से ये मसला। तो माइक के बगैर पढ़ लूँ मैं फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर आवाज़ मेरी वहाँ तक जाए ना जाए, जैसे भी है। पढ़े पढ़े बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि आप किस लिए आंसू आ जाते हैं, तो मेरे इमाम ने फरमाया कि देखो जो भी मोमिन होता है उसके दिल में करबला की मट्टी कितनी न डाली जाती है। आप जानते हैं कि करबला की मट्टी में से खून निकलता है ना हुसैन का, तो कहते हैं वो उस मोमिन या मोमिनात के दिल में होती है कि जिसकी वजह से उसका दिल वो ही चीज़ बन जाता है और उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और ये भी मैंने सुना है कि मेरी बीबी रुबाब, क्योंकि आज उनकी बेटी की मजलिस है तो मैं ज़िक्र करती जाऊं कि जब आप वापस आई हैं मदीना तो आपने देखा कि रोते रोते आपके आंसू खुश्क हो जाते थे, क्योंकि मदीने में 4 इमाम बारगाह थे ना, एक जनाब रुबाब का था, एक जनाब सुगरा का था, एक जनाब उम्मुल बनीन का और एक जनाब ज़ैनब व कलसूम का था। तो बाकायदा मजलिस हुआ करती थी। तो जनाब रुबाब ने देखा कि उनकी जो नौकरानी है वो बहुत रो रही है, इनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। तो उन्होंने कहा क्या वजह है कि तेरी आंखों से बहुत आंसू निकले? तो उसने कहा कि बीबी मैं सत्तू पीती हूँ, उसकी वजह से मेरा दिल में ऐसे जज्बात पैदा होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे रोना ज़्यादा आ जाता है। लेकिन रोना इंसान को उसी पे आता है। आपने कभी देखा है कि जहाँ जनाजा रखा होता है वहाँ पे कोई लोग तो ये पूछ रहे होते हैं जनाजा कब उठाना है, कितनी देर में जनाजा उठाना है, बार बार पूछ रहे होते हैं कितना टाइम रह गया है जनाजा उठाने के लिए, बहुत जल्दी हो रही होती है उन्हें, यार घर ऑफिस इस तरह की चीज़ें याद आ रही होती हैं। और कुछ लोग हो रहे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा रो रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो बेकरार होकर रो रहे होते हैं। तो लोग पूछते हैं ये क्यों बेकरार होकर रो रहे हैं, तो कोई कहता है कि ये बीवी है, ये बेटी है, ये बहन है, इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही इसलिए रो रहे हैं। तो यहाँ बस मैं आज यही जिक्र करूँगी कि बेटियाँ तो सबको ही बड़ी प्यारी होती हैं। बेटी का रिश्ता ही इतना प्यारा है कि जिसकी मिसाल देनी मुश्किल है। बेटी बड़ी हो तो माँ की दोस्त बन जाती है। अभी आपने देखा दफ्तर से बाप आता है तो बच्ची जैसे ही दौड़ के बाप के गले में बाहें डालती है उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये बेटी होती है। और आज जिनका जिक्र है ये 2 फातिमा हैं, एक मोहम्मद की बेटी फातिमा और एक हुसैन की बेटी फातिमा। है दोनों फातिमा, लेकिन कुछ किस्मत इन दोनों की मिलती जुलती है। रसूल की बेटी फातिमा, इसे भी रोने नहीं दिया, इस पे भी पाबंदी लगा दी थी, रोना नहीं है। ये बीवी भी दरबार में गई थी। दोनों के साथ फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई थी, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई थी। और क्यों 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई थी कि इसे सिर्फ एक ताज़ियाना लगा था, लेकिन इसको करबला से शाम के ज़िंदान से पहले तक ताज़ियाने लगते रहे। इसे सकीना कहते हैं। और एक और इन दोनों
दादी पोती में एक चीज़ मिलती जुलती है, वो ये कि जनाब फातिमा तो ज़हरा अपने चेहरे को ऐसे छुपा के रखती थी। जब हसन आ जाते थे या हुसैन तो अपना चेहरा इस तरह से छुपा लेती थी। तो जनाब फिज़ा ने एक दिन कहा था कि मुझे तो दिखाएं आपके चेहरे पे क्या है। तो बीबी ने कहा था फिज़ा तू देख ले, लेकिन मेरे हसन और हुसैन नहीं देख सकते। लेकिन वो सकीना के जिसके गाल का रंग सफ़ेद था, फिर पीला हुआ, फिर नीला हुआ, फिर काला हुआ और फिर खून निकलने लगा था, ये सकीना है। ये वो सकीना है जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, अरे जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। ये वो सकीना है कि जिसके लिए बाप ने दुआएं मांगी, बारला मुझे एक बेटी दे दे, और जब वो बेटी पैदा हुई ना तो उसे लेके हाथों में प्यार कर रहे हैं और पैरों की तलवे जब चूमे ना तो जनाब रुबाब ने एकदम कहा था मौला ये बच्ची है। तो आपने कहा था तुम्हें एक दिन बड़ी याद आएगी। और इस बच्ची को मौला हुसैन ने कैसे पाला? सीने पे सुलाने वाली तावीज़े हुसैन सकीना थी। जब चलना सीखा ना इन्होंने तो मेरे गाजी अब्बास क्या करते थे, अपने हाथ रखते थे और कहते थे सकीना इस पे पाँव रख, अपने ज़मीन पे पाँव ना रख कि कहीं कोई कांटा कोई पत्थर तुझे चुभ ना जाए। और जब ईद आई ना तो मेरे मौला गाजी अब्बास ने वो बालियाँ सकीना को पहनाई तो सकीना बड़ी खुश हुई और खुश हो के अपने बाबा के पास गई और जाके कहा आज चचा अब्बास ने मुझे ये बालियाँ पहनाई हैं। कितनी खुश थी मेरी बीबी सकीना। वो मेरी बीबी सकीना जब आई है ना करबला, बाबा का साथ ही नहीं छोड़ती, बाबा के साथ साथ रहती हैं, हर कदम पे बाबा के साथ हैं। बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, सकीना साथ हैं, सकीना ने बाबा को नहीं छोड़ा। और जब आखिरी रुखसत को गए तो तब भी कहते बाबा। तो मेरे मौला हुसैन ने उस वक्त भी सकीना को सीने पे लिटा के लोरी सुनाई और कहा बारला इसे नींद दे दे, इसे नींद दे दे। वो सकीना जो बाबा के सीने पे सोने वाली थी और वो ही सकीना रोज़े आशूर शाम गरीबा में जब खेमों को आग लगी है, बच्चे खेमों से बाहर थे, सकीना खड़ी थी कि एक जालिम नज़दीक आया और नज़दीक आके उसने रोशनी में देखा जलते हुए खेमों की सकीना की बालियां चमक रही थी, तो उसने खंजर की नोक डाली और सकीना के कानों से बालियां उतार ली। हम रोते इसलिए हैं कि काश तू कुंडा खोल के बालियां उतार लेता। सकीना की बालियां उतार ली। बस उस दिन से सकीना के हाथ कानों पे थे। अब सकीना ज़ख्मी सकीना कहती है। जब 11 मुहर्रम आई ना तो मेरी बीबी सकीना फूफी ज़ैनब के साथ ऊँट पे बैठी थी, तो शिमर नज़दीक आया और आके कहता ये बताओ सकीना किस ऊँट पे बैठी है। इशारा किया कि फूफी ज़ैनब के साथ बैठी है, तो कहा इसे नीचे उतारो। और फिर एक ऊँट के साथ मेरी बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया। जैसे जैसे ऊँट चलता था सकीना का सीना छिलता जाता था। एक मंजिल आई जब सकीना को नीचे उतारा तो सकीना का सारा कुर्ता खून से तर था। अच्छा मुझे ज़रा इतना बता दें, जिस माँ का एक बच्चा मर गया हो ना और उसके पास एक ही बच्चा हो तो उस माँ को वो बच्चा कितना प्यारा होता है, कितना उसका दिल तड़पता है।
اور میری بیوی رباب دیکھتی تھی کہ میرے زخمی کانوں والی سکینہ ہے، اور شمر نزدیک آ کے تماچا مار کے کہتا تھا سکینہ وہ دیکھ تیرے بابا کا سر نیزے پہ رو رہا ہے۔ وہ میری بیوی رباب سارا وقت دیکھتی رہی۔ سید سجاد بیٹھے ہیں مدینہ میں، اور آپ کا ایک چاہنے والا آپ کے پاس آیا، وضو کر رہا تھا۔ میرے سید سجاد رونے لگے۔ اس نے کہا مولا کیا میرے وضو میں غلطی ہو گئی ہے؟ میرے مولا سجاد رو کے کہتے ہیں نہیں تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن تو نے جتنا پانی اس وضو کے لیے استعمال کیا ہے، کربلا سے شام تک میری بہن سکینہ کو بس اتنا ہی پانی ملا تھا۔ وہ کہتا ہے مولا اتنا پانی؟ ہاں میری بہن بڑی پیاسی رہتی تھی، میری بہن کو پانی نہیں دیتا تھا۔ جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا تو سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں میں شمر سے پانی مانگ لوں۔ جیسے شمر کہتا تھا کہ اب یہ سکینہ میرے پیچھے ہے، سکینہ کہتی تھی حسین کی بیٹی کہتی تھی، غازی کی سکینہ کہتی تھی مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہتا اب بھی دے دوں گا۔ سارے لشکر کو پانی دے دیتا، سارے اونٹوں کو پانی پلا دیتا، اور پھر سکینہ سے کہتا تجھے پانی چاہیے سکینہ؟ سکینہ کہتی ہاں مجھے پانی چاہیے۔ سارا پانی زمین پہ گرا کے کہہ دیتا دیکھ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں میری بہن تڑپ کے رہ جاتی تھی۔ وہ سکینہ سارا وقت کہتے ہیں میرے مولا سجاد میں تجھے کیا بتاؤں، سن میری سکینہ نے مجھ سے چند فرمائشیں کی تھی، لیکن میں اس کی وہ کوئی فرمائش پوری نہ کر سکا۔ اس نے کہا مولا کیا فرمائش تھی؟ کہتے ہیں کہ شام کا بازار تھا، ہمارے ہاتھ بندھے تھے، ارے جب سر پہ کوئی چیز گرتی ہے ہاتھوں سے بچایا جاتا ہے، پھپھیوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، سب کے ہاتھ بندھے تھے، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ پتھروں کی بارش تھی، ہمارے سروں سے خون جاری تھا۔ نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز شروع کر دی، شمر نے آ کے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری سکینہ نزدیک کھڑی تھی، نزدیک آ کے کہتی ہے شمر میرا ایک ہی بھائی رہ گیا ہے، میرے بھائی کو نہ مار، بس میں تجھ سے اتنا کہتی ہوں تو مجھے مار لے۔ شمر کہتا ہے اچھا تجھے ماروں، اور تازیانہ وہ بھی تھا کہ جو لوہے کے تاروں والا تھا۔ کہتے ہیں اس نے اسی تازیانے سے سکینہ کو مارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے تازیانہ لگتا تھا سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد شمر سے کہہ میری دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، میری دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، مجھے اس طرف نہ مارے۔ اور شمر پھر نزدیک آ کے کہتا تھا سکینہ کے کانوں کو دکھا کے اور تھپڑ منہ پہ مار کے کہتا تھا سکینہ تیرا رہا جو کوئی نہیں، بلا کسی کو بلانا ہے تو بلا اپنے چچا غازی کو، تیری مدد کرنے کوئی آئے گا۔ میرے مولا سجاد آنکھوں سے خون رو کے کہتے ہیں میں دیکھتا رہا میری سکینہ کتنی بیمار ہو گئی تھی، میری سکینہ چلنا بھول گئی تھی، ارے اس لیے کہ یہ شمر جب قافلہ لے کے چلتا تھا تو میری بہن کو ہاتھوں میں رسی باندھ کے خود گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور تیز تیز گھوڑا دوڑاتا تھا۔ سکینہ اس ریت پہ چلتی تھی، پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، کبھی کانٹے ہوتے تھے، ارے پیر زخمی ہو جاتے تھے اس کے۔ سکینہ وہ سکینہ جب آئی ہے نا دربار میں، سر پھٹا ہوا ہے، گال نیلے ہیں، کانوں سے خون جاری ہے، سکینہ کا سینے پہ سارا کرتا خون سے بھرا ہوا ہے، وہ سکینہ دربار میں کھڑی ہے۔ یزید کہتا ہے دیکھ کے یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کی بڑی لاڈلی ہے، یہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔ وہ کہتا ہے بچی مجھ سے بات کر، میری بیوی سکینہ سے بات نہیں ہوتی۔ تو ایک دم کہتا ہے یہ بولتی کیوں نہیں، اسے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ میرے سید سجاد دیکھ کے کہتے ہیں یزید اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے۔
اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے۔ میں کہتی ہوں مولا سجاد گلے کی رسی تو بڑی تنگ ہے، پیاسی بھی ہے، حلق بھی خشک ہے، ارے ہونٹوں سے خون جاری ہے۔ وہ میری بی بی سکینہ کہتے ہیں کہ اس کے گلے کی رسی تنگ ہے۔ یزید کہتا ہے گلے کی رسی کھول دو۔ جب گلے کی رسی کھولنے کے لیے شمر آگے آتا ہے نا تو بی بی سکینہ ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ شاید پھر مجھے مارے گا۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں میں اس کی رسی خود کھولوں گا۔ جب نزدیک آتے ہیں میرے مولا سجاد گلے کی رسی کھولتے ہیں تو سکینہ سے یزید کہتا ہے بتا تیرا بابا تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا؟ میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اچھا کیسے کرتا تھا؟ کہا رات کو مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا، صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے آتے ہوئے کھجورے لے کے آتا تھا، مجھے کھجورے کھلاتے تھے میرے بابا اپنی گود میں بٹھا کے۔ یزید کہتا تو کھجورے کھائے گی؟ میری بیوی نے پھر سید سجاد کی طرف دیکھا، آپ نے اشارہ کر دیا۔ میری بیوی جب آگے بڑھی کہا یہ دسترخوان ہے، اس کے اوپر سے ہٹا دے یہ کپڑا۔ جب کپڑا ہٹایا تو کھجوروں کی جگہ بابا کا سر دیکھا۔ بچھڑی ہوئی بیٹی نے باپ کو دیکھا، تڑپ کے رہ گئی اور کہتی ہائے میرے بابا، بابا رونے لگ جاتی ہیں۔ یزید کہتا ہے ایسے حسین کا سر تجھے نہیں ملے گا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ معجزے دکھاتے ہو، اب تم اپنا دعا مانگ کہ تیرے بابا کا سر خود تیرے پاس ہے۔ بیوی نے جلا ہوا کرتا اٹھایا، بابا کے سر کو دیکھا اور کہا بابا تیری سکینہ پہ بڑی مصیبت ہے، بابا میرے پاس آ جا۔ حسین کا سر بلند ہوا اور سکینہ کے ہاتھوں پہ تھا۔ میری بیوی سکینہ نے جب دیکھا نا بابا کا سر تو رو کے کہتی بابا یہ تیرے ماتھے پہ کس نے تیر چلایا تھا؟ بابا تو جانتا ہے سکینہ بوڑھی ہو گئی ہے، بابا مجھ سے اب پیروں سے چلا نہیں جاتا، بابا میں پنجوں کے بل چلتی ہوں، بابا میرے گالوں پہ اتنے شمر نے تھپڑ مارے ہیں، اتنے تماچے لگائے ہیں کہ بابا میرے گالوں سے خون جاری ہو گیا ہے۔ وہ سکینہ بیان کرتی رہی۔ آ گئی زندان شام میں سکینہ، بہت بے قرار ہے سکینہ، کبھی ماں کہتی ہے میری گود میں آ کے سو جا، کبھی پھوپھی کہتی ہے میری گود میں آ کے سو جا۔ میری بیوی کہتی ہے پھوپھی اماں میں کیسے سوؤں، میں سیدھا سوتی ہوں تو کمر میں میرے زخم ہے، پھوپھی اماں دائیں کروٹ سوتی ہوں میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھوپھی میرے کانوں کے زخم مجھے سونے نہیں دیتے۔ میرے مولا سید سجاد سے کہتی ہے بھیا سجاد آج بہن کی آخری حسرت پوری کر دے، مجھے ویسے ہی لوری سنا دے جیسے بابا حسین لوری سناتے تھے۔ سید سجاد نے گود میں لے کے سکینہ کو بیٹھے اور لوری سنانی شروع کر دی۔ بہنوں کو بھائیوں کے لہجے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور جو بھائی دنیا سے چلا جائے اس کی تو یاد ہر وقت بہن کو رہتی ہے۔ جناب زینب جو سارا وقت کہتی تھی ام فروہ صبر کر، رباب صبر کر، جب انہوں نے یہ لوری کی آواز سنی بھائی حسین یاد آ گیا۔ میری بیوی چیخے مار مار کے رو رہی تھی، ہائے میرا بھائی حسین، ہائے میرا پیاسا بھائی حسین، آپ رو رہی تھی۔ تو اس وقت یزید کہتا ہے کہ یہ کون بچی ہے جو اتنا روتی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے قید خانے میں شور ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اسے بابا کا سر چاہیے۔ کہتے ہیں یزید نے اسی وقت سر بھیجا۔ جب سر آیا نا میرے مولا زین العابدین ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہا بابا قیدی بیٹے کا سلام قبول کر، اور سر لا کے سکینہ کی گود میں رکھا۔ سکینہ نے جیسے ہی سر دیکھا بابا کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا بابا سکینہ اب تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ ارے بار بار رو کے کہتی تھی بابا
میرے کان زخمی ہیں بابا، شمر نے بہت مجھے تماچے مارے ہیں بابا، میں کانٹوں پہ دوڑی ہوں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اور کہتی ہیں یہ کہتے کہتے میری بیوی ایک دم سو گئی۔ جناب زینب کہتی ہیں سکینہ سو گئی ہے۔ آج اس مجلس میں جناب رباب آئی بیٹھی ہوگی نا، اس کی یہی تو ساری دولت تھی، سکینہ ہی تو اس کی دولت ہے نا۔ کسی کے کوئی اولاد نہ مرے، خداوند کریم ماں مر جائے بچہ سلامت رہے، ماں ساری عمر اس بچے کو یاد رکھتی ہے۔ جب اس کا ہم عمر کوئی بچہ دیکھتی ہے نا تو یہ ضرور کہتی ہے آج وہ اتنی عمر کا ہوتا، آج وہ اتنا بڑا ہوتا۔ ابھی تو میری بیوی رباب کو اصغر ہی نہیں بھول رہا تھا۔ جناب رباب کہتی ہیں سجاد بیٹا دیکھ میری سکینہ شاید بے ہوش ہو گئی ہے، گرمی ہے نا اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، ماں کبھی تصور نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ مارا جائے۔ جناب سید سجاد نزدیک آئے اور نزدیک آ کے دیکھا تو کہتے ہیں پھوپھی زینب پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ بابا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا سکینہ کو کیسے غسل و کفن دوں؟ ارے پانی منگایا گیا۔ اس وقت میرے مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں غسل دے اور کفن تیار کیا۔ میرے مولا سید سجاد ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ لے کے بہن کا جنازہ کھڑے تھے اور بار بار کہتے تھے سکینہ سکینہ تیرا بھائی بڑا مجبور ہے، سکینہ بابا سے شکایت نہ کرنا۔ ہائے سکینہ اس کو ہٹا دو۔ جہاں لے لیں پھر اس کے بعد زیارت کیجیے گا۔ یہ آگے چھوٹ جاؤ بیٹا، بالکل علم کے پاس باجی کے پاس چلی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سائمہ سیدھے ہاتھ پہ ہوتی جاؤ بہن۔ یا اس سے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی، سائمہ کو باہر آنے دو۔ تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بس بس ساتھ لگے۔ میں رل